کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز ان جانوروں کا نہ خون اور نہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ مالک کریم نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تمہارا تقوی، وہ ہے تمہاری نیت، وہ ہے تمہارا ارادہ، اور وہ ہے تمہارا مقصد و مدعا جس کے لیے تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات اسے دیکھتی ہے۔ اب یہی قربانی کا سب سے اہم بنیادی مقصد ہے جسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اس کی بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اب اس جملے سے مالک کریم نے جو پہلے دور کے قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت کا ایک فلسفہ جو معیار تھا کہ کسی کی قربانی کو آگ کھا جائے تو وہ سمجھی جاتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نہ کھائے ایسے پڑی رہے وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس معاملے کو بھی اس امت پر ختم فرمایا، اور دوسرا جو لوگ دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بیت اللہ کے دیر و دیوار پر جو خون لگایا کرتے تھے، اپنے جانوروں کے گوشت وہاں پر آ کر رکھا کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے اللہ رب العزت کو ہمارے خون کی ضرورت ہے جانوروں کے، یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم جو گوشت پیش کریں اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ مالک کریم نے ان کے اس سوچ کو، ان کے باطن نظریات کو رد کر کے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارا یہ تقوی پہنچتا ہے۔ اب اس پر کچھ مفسرین نے اس تقوی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تقوی کیسے پہنچتا ہے؟ تو سب سے پہلے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تقوی کے متعلق فرماتے ہیں التقوی من صفات القلوب، یہ جو تقوی کا جتنا بھی تعلق ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ ہمارے ظاہری اعضاء کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے جسم کے ظاہری جو اعضاء ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں من صفات القلوب، تقوی کا تعلق یہ دل کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ دل کے اندر بندے کی نیت، مراد، مقصد، مدعا کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اسی لیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہاہنا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واشار الی القلب، فرمایا تقوی یہ ہے، تقوی یہ ہے، اور اشارہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل کی طرف کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر، اور تقوی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی یہ وضاحت فرمائی کہ تقوی کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء، ہمارے ظاہری اعضاء کے کام کاج کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ صاحب تفسیر حازن، آپ نے تفسیر حازن کے اندر اس کی وضاحت فرمائی، فرماتے ہیں وَلَٰكِن تُرْفَعُ إِلَيْهِ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ وَالْإِخْلَاصُ وَمَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں جو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، صاحب تفسیر حازن فرماتے ہیں کہ بندوں کے جو اعمال ہیں یہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو بھی نیک بندہ عمل کرتا ہے تو اس بندے کا نیک عمل اس کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل پیش کیا جاتا ہے جس کے اندر اخلاص ہوگا، اور وما ارید بہ وجہ اللہ، اور اس سارے کام کی، ساری عبادت کی، سارے عمل کی مراد ہی ہوتی ہے کہ وہ کام صرف اور صرف اپنے مالک کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو قربانی بھی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل میں خاص طور پر جو دیکھی جاتی ہے وہ بندے کی نیت اور مراد دیکھی جاتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی یہی معنی کیا ہے، اور علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مالک کریم نے جو فرمایا ہے کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اس کا کس موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے؟ یہ موقع قربانی کا ہے، اور قربانی یہ صدقہ ہے، صدقہ واجبہ ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ صدقے کی ایک اپنی قوت ہے، صدقے کی ایک اپنی پاور ہے، صدقے کی ایک اپنی حیثیت ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے،
کہ ان الصدقۃ تقع فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید السائل. بہت بڑی بات فرمائی کہ صدقہ یہ ایسی ناراضی اور اتنی خاص عبادت ہے کہ جب بندہ کسی مسکین کو، محتاج کو، کسی سائل کو صدقہ دیتا ہے اور ان دونوں کے درمیان اتنا بود بھی نہیں ہوتا، اتنی دوری بھی نہیں ہوتی، اتنی جدائی بھی نہیں ہوتی، قربت ہوتی ہے. لیکن جب بندہ صدقہ دیتا ہے ایک ہاتھ سے اور اس کے قریب جو سائل کا ہاتھ ہوتا ہے، حضرت نے ابن کثیر کہتے ہیں کہ صدقہ اس سائل کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتا ہے. یہ اتنا اس صدقے کی خصوصیت ہے. انہوں نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ صدقہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے سائل کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے، حالانکہ بندہ سائل کو دیتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ خلوص کے ساتھ، جسے اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم خرچ کرو اس چیز کو جو تمہیں محبوب ہوگی، جو تمہیں پیاری ہوگی. اور پیاری چیز جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو اسی لیے خرچ کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے پیاری ہے تو میں اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں. تو جو خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے ادا کرنے کے ساتھ ہی پہنچ جاتا ہے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. یہی معاملہ اس قربانی کے ساتھ ہے کہ قربانی کے جانور کو اس کا خون زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتا ہے. کیوں پہلے پہنچتا ہے؟ اس کے پیچھے جو اصل راز ہے وہ ہے تقوی.